پڑھنے سننے کی اجازت نہیں ہے۔ اور میں دوسری بات جو آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب کوئی بحث کرے بحث کرے اور آپ کو معلومات نہیں ہے، اسے کہہ دیں بھائی میں بحث نہیں کرنا چاہتا، جاؤ، اگر تمہیں شوق ہے آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایسے کے پاس لے جاتا ہوں جو جواب دے سکے، مجھے نہیں معلوم، مجھ سے بحث نہیں کرو۔ تو وہ کہے گا کہ نہیں جی پھر تمہیں معلوم نہیں ہے تو تم سیکھ لو تاکہ تمہیں پتہ ہو کل کو جواب، اس طرح الجھا کے آپ کا وہ دین چھین لے گا۔ میں نے آپ کو یہ بات سنائی ہوئی ہے، حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، وہ عالم جن کا یہ ارشاد کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو تعوذ کہتے ہیں، یہ کلمہ جو ہے اعوذ باللہ، میں اس سے 10,000 مسئلہ بیان کر سکتا ہوں صرف اتنے کلمے سے۔ اللہ نے اتنا نوازا تھا ان کو، ان کا آخری وقت تھا، نزع کا عالم طاری، شیطان آ گیا ان کے پاس، آ کے کہنے لگا جی میں نے سوال کرنا ہے، مسئلہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ وہ آگے سے شیطان تھا، کہنے لگا آپ جیسا عالم کوئی نہیں ہے، میری کوئی اور تسلی نہیں کرے گا، مجھے تو آپ سے ہی پوچھنا ہے۔ جس کو آپ کہتے ہیں نا مکھن لگانے کی، اس نے ساری جی آپ جیسا تو کوئی اور ہے نہیں، آپ ہی بتائیں گے۔ فرمایا بول جلدی کر، کون ہے تو، کیا ہے؟ اس نے کہا جی آپ کے پاس خدا کے ایک ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی، اور یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں، عدد کے لحاظ سے اللہ کو ایک نہیں مانتے، واحد عددی نہیں مانتے ہم، کیونکہ ایک کے تو دو آدھے ہو جاتے ہیں، یا ایک دو کا آدھا ہوتا ہے، تو عددی، جنسی، نوعی، اس طرح اللہ کو ایک نہیں مانتے ہم، اللہ کو واحد حقیقی مانتے ہیں کہ جیسا وہ ایک ہے کوئی اور ایک نہیں ہے۔ آیا حضرت کے پاس، جب سوال کیا آپ نے جواب دیا، وہ آگے سے شیطان اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا، اس نے دلیل توڑ دی، آپ نے دوسری دی اس نے وہ بھی توڑ دی، آپ نے تیسری دی اس نے وہ بھی توڑ دی، اس کیفیت میں آپ نے 360 دلیلیں پیش کی، تکلیف میں ہے لیکن اس حالت میں بھی کتنی دلیلیں پیش کی؟ اس نے ساری توڑ دی۔ شیطان اچھے اچھوں کی محنت خراب کرتا ہے، دیکھا حضرت کا آخری وقت ہے، ان کا ایمان چھین لو، حضرت جواب دے رہے ہیں، وہ توڑتا جا رہا ہے۔ آپ نے اپنے مرشد کو یاد کیا، کس کو؟ پیر و مرشد کو یاد کیا، وہ اپنے علاقے میں بیٹھے وضو کر رہے تھے۔ جب پیر کو یاد کیا، حضرت کا چہرہ سامنے آ گیا، وہ وضو کا پانی جو تھا چلو میں ادھر سے ہی پھینکا، فرمایا یہ شیطان ہے، تیرا ایمان ضائع کرنے آیا ہے، اس کو کہہ دے میں خدا کو بے دلیل ایک مانتا ہوں۔ اللہ یہ میں نے صرف جھلک دکھائی ہے آپ کو، وہ تو امام راضی تھے، ان کے مرشد کامل، انہوں نے دستگیری کی، مہربانی کی۔ ہم اگر بحث میں پڑ جائیں گے تو بتائیں کیا حال ہوگا؟ آتا ہے کچھ نہیں، منہ سے غلط لفظ نکالیں گے، ایمان ضائع ہو جائے گا۔ تو فالتو وقت صاف کہہ دو نہیں ہے میرے پاس، مجھے بحث نہیں کرنی، تم جاؤ اس کے پاس جاؤ جو تمہیں جواب دے، مجھے نہیں کرنی۔ اور تمہیں دلیل چاہیے، دلیل علماء سے ملے گی، میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں، جاؤ آگے۔ اب جواب دیں گے تو ان کا منہ بند ہوگا، آپ وہ بحث میں لگ جاتے ہیں، پھر وہ سوال پر سوال ایسا الجھاتا ہے، آپ کو معلومات نہیں ہوتی، اور پھر آپ شک میں پڑتے ہیں، اور شک سے ہی آ کے معاملہ بڑھتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے ذات میں، اللہ کے معاملات میں، تقدیر میں ہمیں گفتگو نہیں کرنی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کر دیا کہ میرے صحابہ کے مشاجرات میں بھی گفتگو نہ کرو. کیوں ہمیں فرما دیا؟ ہماری بہتری کے لیے، کہ ہم صحابہ کے آپس کے معاملات ہیں ان میں ہم بحث کرنے لگیں گے، ہم سے نتیجے میں کسی نہ کسی کی گستاخی ہو جائے گی، ایمان چلا جائے گا. جب اللہ ان سے راضی ہے تو پھر مجھے آپ کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں. قرآن میں اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، تو ہم بحث کیوں کریں؟ تو وہ لوگ جو الجھتے ہیں اور الجھ کر دوسروں کو الجھاتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے کہ ایمان کسی طرح لوگوں کا چھین لیا جائے. تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے معاملے میں کوئی ایسی بات کر رہا ہے، تقدیر کے معاملے میں کر رہا ہے. اب آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب اللہ کو نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے، اتنے جملے کہہ جاتے ہیں، سر پکڑ لیتے ہیں کہ ان کو کیا سمجھائیں، کس طرح کہیں. تمہاری سوچ. کسی نے کہا جی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس پر کسی نے بڑا اچھا جواب دیا کہ تو یہ کہتا ہے کہ میری دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، یہ بھی تو شکر کر کے تیرے گناہ کی پکڑ فوراً نہیں ہوتی ہے. اس کو کیوں بھولا ہوا ہے؟ یہ کیوں نہیں شکر کرتا کہ میرے گناہ کی پکڑ فوراً نہیں ہوتی ہے؟ وہ تجھے کیوں یاد نہیں ہے؟ صرف اس پر اعتراض کرتے ہو. یہ کتنی مرتبہ اس معاملے میں سمجھایا آپ کو. ہماری بہت سی دعائیں قبول نہیں ہوتی. میں نے حدیث شریف پڑھی، میں حیران رہ گیا. قیامت کے دن بندے کو اللہ تعالیٰ بہت نوازے گا، ڈھیر لگ جائے گا انعامات کا. تو وہ کہے گا یا اللہ یہ میری کون سی نیکی کا بدل ہے؟ تو اللہ فرمائے گا کسی نیکی کا بدل نہیں ہے. تو یا اللہ یہ سب کچھ، فرمایا تو دنیا میں بہت سی دعائیں کرتا تھا، ہم نے تجھے وہاں نہیں دیا، یہ وہ دے رہے ہیں تجھے. تو بندہ اس وقت کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی. اور دعاؤں کے بارے میں یہ بھی یاد رکھو، اگر ہماری ہر دعا فوراً قبول ہو جائے ہم پاگل ہو جائیں گے. کیونکہ بعض دعائیں ہم جذباتی کیفیت میں کر لیتے ہیں، بعد میں شکر ہے اللہ نے قبول نہیں کی ورنہ تو یوں ہو جاتا. تو ہمیں سمجھ نہیں ہوتی. ہم اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کیوں نہیں کر رہا، کیا نہیں. وہ رب تعالی ہے، اس کی مشیت، اس کی قدرت، اس میں کوئی شبہ. وہ کیا کر رہا ہے وہ جانتا ہے، ہم اس سے پوچھ سکتے نہیں. عرض کر سکتے ہیں، التجا کر سکتے ہیں، زاری کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے نہیں. اور جہاں تک خاص لوگوں کا سوال ہے، بارش ہوئی، ایک اللہ والے تھے، ان کے منہ سے نکلا بڑے موقع کی بارش ہوئی ہے. ان کی پکڑ ہو گئی فوراً کہ تو نے یہ کہا ہے بڑے موقع کی بارش، یہ بتا بے موقع کب ہوئی تھی؟ یہ تیری سمجھ ہے کہ تجھے یہ موقع لگا. اللہ کے بارے میں ہمارے ایسی گفتگو ہمارے لیے مسئلہ بن سکتی ہے، ہمارا ایمان ضائع کر سکتی ہے. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا ایمانیات جو گفتگو ہمیں نہیں کرنی چاہیے وہ ہم سیکھیں کہ کون کون سی باتیں ہم نے نہیں کرنی. یہ حکم کیوں ہے جی؟ آپ کو سمجھنا ہے، عالم سمجھا دے، لیکن یہ کہ نہیں جی میری سمجھ میں نہیں آیا، عجیب حکم ہے، ایسا کہنے سے نقصان ہوتا ہے. یاد رہے یہ قربانی کے حوالے سے کہ اللہ کا نام لینا ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے. اس میں کسی کو کسی طرح شریک ٹھہرانا نہیں. مثلا کوئی کہے کہ میں اللہ کا نام لے رہا ہوں تو ساتھ میں رسول کا بھی لے دوں، کسی پیارے کا، کوئی گنجائش نہیں. ذبح کرتے وقت صرف اور صرف اللہ کا نام لینا، اور وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. انعام اور بہائم، بہیمت الانعام، بہائم اور انعام یہ دو الگ لفظ ہیں. قربانی کے لیے انعام ہے، بہائم سے مراد مفسرین نے فرمایا گھوڑا، خچر، گدھا وغیرہ ہے.
انہیں قربانی کے لیے ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ میں نے پہلے بتا دیا 8 جانور ہیں، بھیڑ، دمبا بھی کہہ لیں آپ اس کو، نر مادہ، بکری نر مادہ، گائے نر مادہ، اونٹ نر مادہ، یہ 8 جانور بنتے، ان کے سوا اور نہیں۔ کوئی کہے جی مرغی کر لوں، پرندے کر لوں، گنجائش نہیں، جو ان کی قسم ہے وہی اس میں آئے گی۔ عبادت کے حوالے سے یہ بات بھی آپ سن لیجئے، بندہ پیدا ہی عبادت کے لیے ہوا ہے، پیدا ہی کہیے عبادت کے لیے ہوا ہے، ایک بار اور کہیے، عبادت کے لیے ہوا ہے۔ میں نے بار بار کہلوایا، سوچئے۔ عبادت کا تصور ہمارے ہاں یہ ہے کہ مسجد میں جانا ہے، خاص کپڑے پہننے، وضو کر کے بیٹھنا ہے، نماز پڑھنی، قرآن پڑھنی، یہ عبادت۔ سنیں، ہم پیدا ہی عبادت کے لیے ہوئے، ہمارا ایک ایک لمحہ، ایک ایک حرکت عبادت ہو سکتی ہے۔ مسکرا رہا ہوں عبادت، رو رہا ہوں عبادت، سو رہا ہوں عبادت، جاگ رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، مل رہا ہوں، سیر کر رہا ہوں، ورزش کر رہا ہوں، سب عبادت۔ کیسے؟ جب زندگی اللہ کے لیے ہے، زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت، تو اب مجھے زندگی کے لیے کھانا ضروری ہے، کھانے کے لیے کمانا ضروری ہے، کمانے کے لیے کاروبار، محنت مزدوری کرنا ضروری ہے، اس کے لیے آرام بھی کرنا ہے، آرام کے لیے جگہ بھی چاہیے، تو میں گھر بناؤں، میں کمائی کروں، کاروبار کروں، نوکری کروں، مزدوری کروں، گھر میں بستر وغیرہ سامان رکھوں، تو یہ سارے کام میں کس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے؟ عبادت۔ شادی کروں گھر تاکہ گھرداری بھی ہوتی رہے، بچے ہوں تاکہ اللہ کا آگے ذکر کرنے والے، اور جو کرتے جائیں گے، جب مقصد زندگی عبادت ہوگا سارے کام عبادت بن جائیں گے۔ ہم نے سمجھا صرف جب وضو کر کے نماز پڑھیں گے، مسجد میں مصلی پہ بیٹھیں گے، وہی عبادت۔ آپ کی ہر حرکت، ہر سانس عبادت ہو سکتی ہے۔ پیدا ہی عبادت کے لیے ہوئے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے جن و انسانوں کو عبادت کے لیے، اللہ کو ضرورت، پیدا کیا اس نے ہمیں عبادت کے لیے، مگر اس کو ضرورت نہیں، کوئی اس کی عبادت کرے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے پرواہ ہے۔ جو کرتے ہیں اس کی رحمت پاتے ہیں، جو نہیں کرتے ہیں وہ خود کو سزا کا مستحق بناتے ہیں۔ اختیار دیا ہے، عقل دی ہے، رہنمائی کی ہے، سب کچھ واضح کیا ہے، تو اب جو نہیں سمجھ رہا وہ اپنے لیے خود راستہ چن رہا ہے۔ تو جان لیں پوری زندگی عبادت۔ کتنی اچھی مثال کئی مرتبہ آپ نے سنی ہے۔ بزرگ جا رہے تھے تو دیکھا ایک شخص گھر بنا رہا تھا، دیوار میں اس نے روشن دان رکھا، وینٹیلیٹر۔ فرمائے کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا جی روشن دان کہتے ہیں اس کو۔ اچھا کیوں بنا رہے ہو؟ اس نے کہا جی اس سے روشنی آئے گی، ہوا آئے گی۔ فرمایا بہت اچھی بات ہے، اگر یہ نیت کر لیتے کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی تو روشنی بھی آتی، ہوا بھی آتی، مگر روشن دان بنانا عبادت ہو جاتا۔ تیری نیت سے صرف بات بدل جاتی، روشنی بھی آتی، ہوا بھی آتی، مگر مقصد کیا ہوتا؟ اذان کی آواز آئے تو تیرا یہ روشن دان بنانا عبادت ہو جاتا، اور جب تک یہ رہتا تجھے ثواب ملتا رہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نکاح کرنا کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ کس کا حکم ہے؟ فَانْكِحُوا، قرآن میں نکاح کرو۔ سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کس کا ہے؟ ہم نکاح کرتے ہیں، بیوی آئے گی، گھر میں رونق ہوگی، کھانا تیار ملے گا، چیزیں سنبھالے گی، گھر کو
संवारे گی، بالکل ہوگا۔ اور اگر یہ نیت کر لیں کہ رب کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے، تو نکاح کرنا عبادت ہو جائے گا۔ اب یہ نہیں کہنا کہ پہلا نکاح تو اس طرح کر لیا، دوسرا اس نیت سے کر لیتے۔ نیت، انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں۔ سوچیں تو زندگی کا مقصد ہی عبادت ہونا چاہیے۔ ہم میں اور اللہ والوں میں فرق یہی ہے، وہ جو کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، جو کرتے ہیں۔ عرس ہے ان دنوں میں، واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے، پھر سنا رہا ہوں۔ کل 17 تاریخ تھی چاند کی، عرس تھا دہلی میں، خواجہ خواجگاں سلطان المشائخ حضرت سیدنا خواجہ محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ العزیز، بدایوں کے رہنے والے، بہت بڑے عالم بھی تھے، سادات میں سے ہیں، سید ہیں، خلیفہ ہیں حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی سنائی ہوئی بات حضرت نظام الدین اولیاء کی، لقب ہے آپ کا محبوب الہی، غوث پاک کا لقب ہے محبوب سبحانی، ان کا لقب ہے۔ مجھے میرے پیر و مرشد نے یہ بات سنائی تھی، وہ فرماتے ہیں اب بھی روزانہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی دربار لگتا ہے، یہ دونوں محبوب دائیں بائیں بیٹھتے ہیں۔ بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے ان کا۔ انہوں نے سنائی ہے یہ بات حضرت نظام الدین اولیاء نے، میں آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے ہماری زندگی میں اور اللہ والوں میں فرق کیا ہے۔ دہلی میں اصل نام ہے دلی، لوگوں نے بدل کے دہلی کیا، اب دلہی کر دیا ہے انہوں نے، دلی۔ اس کا پرانا نام شاہ جہان آباد، شاہ جہان نے آباد کیا تھا تو اس کا شاہ جہان آباد وہاں سے دلی ہو گیا۔ 22 اولیاء کی چوکھٹ مشہور ہے، وہاں بڑے بڑے 22 اولیاء کے مزارات ہیں۔ ان میں سب سے بڑا مزار حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی رضی اللہ تعالی، حضرت بابا فرید کے بھائی ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء کی والدہ ہیں وہاں پہ، حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری، حضرت نصیر الدین روشن چراغ دہلوی، حضرت ابراہیم ایرجی، امیر خسرو، اور حضرت خواجہ حسن رسول نما، حضرت شاہ غلام علی دہلوی۔ بڑے بڑے آثار و سنادید میں اس کی پوری تفصیل مل جاتی ہے۔ تو دہلی میں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کی بیوی نے فرمائش کی کہ مجھے کوئی کرامت دکھائیں۔ کیا دکھائیں؟ عربی کا لفظ ہے کرامت کے معنی بزرگی کے ہیں، لیکن اصطلاح میں ایسا کام جو خارق عادت ہو، عادت کے خلاف۔ اللہ کا کام ہے ظاہر ولی سے ہوگا، نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ، ولی سے ظاہر ہو تو کرام۔ بیوی تھی اللہ والوں کی، لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں، آپ بڑے صاحب کرامت ہیں، کوئی مجھے بھی کرامت دکھائیں۔ وہیں دہلی میں رہتے تھے وہ، بیوی سے کہا اچھا حلوہ پکاؤ، حلوہ پکا لیا۔ فرمایا برتن میں ڈال کے ساتھ لے لو، جو بھی اس زمانے کا برتن ہوگا، ڈونگا کہہ لیں، کنڈا ہوگا، اس میں لے لیا۔ بیوی کو ساتھ لیا، دریا کے کنارے آ گئے، جمنا ہے نا دہلی کے کنارے، دریائے جمنا آ گئے۔ فرمایا سنو جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو۔ جی فرمائیے۔ یہ حلوہ لے کر دریا کے اس پار جاؤ، وہاں ایک بابا جی بیٹھے ہیں، ان کو یہ حلوہ کھلا کے آؤ۔ انہوں نے کہا میں تیرنا نہیں جانتی، یہاں نہ کشتی ہے نہ پل ہے، دریا میں عورت ذات ہوں، حلوہ بھی ہاتھ میں ہے، جاؤں گی کیسے؟ فرمایا دریا کو جا کے کہنا مجھے اس نے بھیجا ہے
جس نے مجھے کبھی ہاتھ نہیں لگایا. اس کی بیوی ہوں جس نے مجھے کبھی ہاتھ نہیں لگا. وہ غور سے دیکھنے لگی. حضرت جی بچے ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کرامت دیکھنی ہے یا نہیں دیکھنی؟ جی دیکھنی ہے. فرمایا جاؤ. آج کل کے نوجوان سنیں گے جی دریا کے کان کہاں ہیں, دماغ کہاں ہے, کان سے آواز جائے دماغ میں, دماغ فیصلہ کرتا ہے, دریا نے کیسے سن لیا. یہی باتیں ہوتی ہیں نا. یہ سائنس کو مانتے ہیں, روحانیات کو نہیں مانتے. اتنی سی چپ میں دنیا کی چیزیں آ جائیں وہ مان لیتے ہیں. خدا کی قدرت پہ انہیں تعجب ہوتا ہے. مائی صاحبہ نے دریا کے پاس جا کے کہا, اے دریا مجھے جس نے بھیجا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ تجھے کہوں, مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے کبھی مجھے ہاتھ نہیں لگایا, مجھے راستہ دے دے. دریا آدھا ادھر آدھا ادھر راستہ بن گیا. وہ آرام سے چلتے ہوئے دریا پار کر گئی. کوئی تکلیف نہیں, کوئی پریشانی نہیں. وہاں گئی, بابا جی بیٹھے تھے, ان کو حلوہ پیش کیا, انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیا. وہ جتنا برتن تھا وہ سارا کھا گئے. ادھر ان کے دل میں خیال آیا, آنے کا طریقہ پوچھ لیا تھا, واپسی کا تو پوچھا نہیں, واپس کیسے جاؤں گی. سوچ ہی رہی تھی. وہ حلوہ کھانے والے نے کہا گھبراؤ نہیں, دریا کو جا کے کہنا مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے کبھی کچھ کھایا نہیں, کبھی کچھ. وہ اندر سوچنے لگی وہ کیا کہہ رہے تھے, یہ کیا کہہ رہے ہیں, اور کوئی ہے ان میں صحیح بولنے والا, معاملہ کیا ہے. انہوں نے کہا میں بحث میں نہ پڑھوں, میں نے واپس جانا ہے. برتن لیا, دریا کو آ کے کہا مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے کبھی کچھ کھایا نہیں, راستہ دے دے. دریا نے پھر راستہ دے دیا. واپس آ گئیں. حضرت صاحب وہیں تھے. فرمایا کھلا دیا حلوہ؟ جی کھلا دیا. حضرت جی سمجھ نہیں آئی. فرمایا اسی کو کرامت کہتے ہیں. اللہ اسی کو کرامت کہتے ہیں. حضرت مجھے سمجھائیے. فرمایا اس نے بھی